کہ حکم حکمت کو لیے ہوئے ہوتا ہے، حکم حکمت کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اور حکمت کہتے ہی اس سے ہے کہ حکم میں اس کو نظر نہ کرنے کے بعد اس کو نظر آتی ہے، اور یہ اہل طریقت کے پاس بھی یہ رمز ہوتا ہے، اس لیے وہ حکم کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے دلائل پوچھنے والے نہیں ہوتے، کیوں کہ یہ کہا گیا ہے تو اس کو ایسا ہم پورا کریں گے تو اس کا کیا وہ فائدہ ہوگا، کیا یہ فائدہ ہوگا، پھر اس کی کیا دلیل ہے، وہ ہے، یہ بحث کے اندر میں نہیں پڑتے۔ یہ رخ دو جہاں کے مالک نے اپنے حکم میں حکمت کا رخ، حکم میں حکمت کا رخ ہوتا ہے، اور حکم دیا بھی کس کو جائے گا؟ جس کو اپنا سمجھا جائے گا، جو قابل سمجھا جائے گا، جس کے اندر میں تابعداری کا مزاج ہوگا، اس کو حکم دیا جائے گا۔ نہیں، یہ حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملا تو کوئی تعامل نہیں ہوا، نہیں میرا اسٹیٹس، میری شخصیت، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، وہ قرن کے اور دیہات کے رہنے والے ہیں، اور میں ان کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن مجھے تو وہ دیکھنا حق تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس میں آئے، برخلاف اس کے جو صحبت میں رہنے والا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا، اگر وہ منافق کو میرے آقا کیسے دیکھیں گے؟ لیکن عظمت و تعظیم، لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور اس کا رخ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر بنانے کے لیے، جان بچانے کے لیے جس شعبے میں جب انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کو جو جاندار ہے اس کو مارنا بھی پڑتا ہے۔ مینڈکوں کا ایگزام لیتے ہیں، بندروں کو مارتے ہیں، ارے نہ کوئی جاندار، انسان بھی جان ہے، اس کی بھی جان ہے، نہیں، ان کی جان بچانے کے لیے اس کی جان لینی پڑتی ہے، نہیں پڑتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو کوئی ٹینشن نہیں تھا، لیکن کوئی کسی منافق کو نہیں، میرے آقا تو آقا ہے، منافق کو کیا، منافق کے آباء و اجداد کو، قیامت تک جتنے منافق آئیں گے ان سب کو بھی میرے آقا جانتے ہیں، میرے آقا کا علم غیب ہے، وہاں مسئلہ ہی وہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر اگر ظاہر میں جو مسلمان تھا، مسجد نبی کا مصلی تھا، اگر کسی منافق کو کہہ دیا جاتا کہ تو وہ اس کے ذہن تو یہ سوال ہے، ان کے پاس میں کیوں میں گیا تو مجھے کیا علم حاصل ہوگا، کیا مجھے عمل ملے گا، کیا، اور میں ان کے پاس میں جاؤں تو اس کی وجہ سے میرا کیا فائدہ ہوگا۔ اب یہاں صحابہ کو، دو جہاں کے مالک کے حکم اور عظمتوں کو اوپر رکھی ہے، سر کے اوپر، اب اپنے میں کی بات، تو یہ تو سوال کر سکتے تھے جس کو، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن نفاق جن کے دلوں میں تھا، کجی تھی جن کے دلوں میں، اگر ان سے کہا جاتا کہ تم ان سے جا کر ملاقات کرنا، تو انہوں کون ہم نے بھائی مدینے، تو مدینے والوں کو جو عصمت ملی ہے نا، قرآن تو ہم پہ نازل ہوا، ہم تو آپ کی زیارت کیے، لیکن آپ ان کے پاس سے بھیجے، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہاں جا کر پھر ہمارا کیا فائدہ ہے، اور وہاں جانے کا حکم ہم کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پر جانے، ان کو ڈھونڈنے کے بجائے وہ ہمارے پاس میں آ جانا نا، یہ سوالات کر سکتے تھے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حق کی راہ میں حکم اسی کو دیا جائے گا جس کو اپنا سمجھا جائے گا، اور جس پر اعتماد ہوگا، جو سنبھالنے کے لائق ہوگا، حکم اسی کو دیا جائے گا، اور وہ قابل ہے، اس کی پہچان یہ ہوگی، حکم کی حکمت کو پہلے معلوم کرنے کے چکر میں نہیں رہے گا، اور پھر وہ بہت حسین جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ کیا کہ ہم اس حکم میں حکمت اس لیے پوچھ رہے تاکہ اس حکم کو اور مضبوطی سے ہم کر سکیں۔ اس لیے طالب اور مرید کے دل میں جب تک خدا کے غیب کے نظاموں کے مشاہدے کی تمنا ہو، اس کے لیے حق کا راستہ نہیں کھلتا، حق کا راستہ نہیں کھلتا۔ حق کے نظام بالکل ہیں، کرامات الاولیاء الحق، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارا، لیکن جن کے ساتھ میں ہوئی ہے ان کی ذات کے لیے تھی وہ، اب ان کی کرامتیں اور اپنے دسترخوانوں کو بچھانے کا مسئلہ نہیں، اور حق کے نظام ان پر، ان کو حق کے لیے قبولی نہیں کیا جاتا جن کے دل میں اپنی ذات کے لیے یہ چاہت پیدا ہو جائے۔ ذرا ہم بھی مشاہدہ کر لینا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تو دو جہاں کے مالک اپنی وہ صحابہ کو فرمایا کہ میں نے تیری بیٹی کو جنت میں دیکھا کہ وہ کھیل رہی ہے، تو بولے کہ غم زیادہ تو ذرا بتا دوں کیا تم، چاہو تو میری صحابیہ میں بتا دوں۔
یا رسول اللہ میں دیکھ کر دھوکہ کھا سکتی، لیکن آپ نے فرما دیا بالکل غمدور میں رہا۔ حکمت نہیں پوچھے نا ہم، جب تک یہ طلب میں رہے گا مرید، حق اس کو نہیں ملے گا۔ حق کو اس مقام پر سنبھالے گا تو صحیح، وہ سنبھالے گا جیسی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ کامل پیر ہے تو مرید جس لیول کا ہے، جس گریڈ کا ہے، وہ اس کے اعتبار سے سنبھالنے کا ہی نام تو پیر ہے۔ اس لیے اس حق کی راہ کے اندر میں جو ذرہ برابر بھی اس چکر میں رہے کہ میں کرامتی بنوں، چلو یہ نہیں، کم از کم اپنے پیر میں بھی تو کرامت دیکھ لوں، یہ بھی خطرے کی چیز ہے، کہ وہ حق والا نہیں ہوتا، وہ حق والا نہیں ہوتا۔ حق والا وہ ہوتا ہے جس کا اپائنٹمنٹ رب کی طرف سے، جہاں کے مالک کی طرف سے، پنجتن پاک کی طرف سے، غوث و خواجہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کو وہ لوگ ایسے صفات بھی عطا کر دیتے ہیں اور ایسے مزاج بھی عطا کر دیتے ہیں جو اس معاملات کے اندر میں امید پر رہے گا کہ خود میں اپنے آپ کو کچھ سمجھاؤں دنیا کو، یہ تو پورا مردود ہے، بڑا ہوتا ہے، جہل کا مرید ہے وہ۔ آنے والے زمانے کے اندر میں اس کا سردار تو وہ آئے گا کہ منچ کرنے والا ہوں، سب میرے سے چھوٹا، سب کسی سے کچھ نہیں ہوتا بولنے والا ہوں، لیکن بالمقابل اس کے وہاں تک پہنچنے کا راستہ یہ تلاش کر لیا کہ اپنے پیر کی کرامتیں، پیر کے ذریعے سے بھی کچھ ہو جانا، پیر کے ذریعے سے بھی، کیوں نام پیر کا، نظام کا، نظم کا دکان اپنی چلنا، تو یہ امید۔ تو پھر سچا مرید جو ہوگا ادھر کا اپائنٹ والا، جس سے ہم امید کر سکتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ انہیں اپنے چمکنے کی اور اپنے بننے کی، اپنے وجہ سے بیوی بچوں کی، آل اولاد کی، خاندان والوں کی چمکانے بنانے کے چکر میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کا انٹینشن یہ ہوگا سرکار برباد میں ہوتا ہوں آپ کے قدموں پر، کیا ہوتا ہوں؟ جہنم میں مجھے پہنچا دو، لیکن کچھ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کا کچھ کام اس سے کروا دو، اس کے لیے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں برباد ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جو آباد ہونے کے ارادے کے ساتھ میں یہاں پر آیا تو غلطی سے آ گیا، نیبو پانی والوں کے پاس میں جاتا تو بیٹا کچھ تو بھی، جلیبی نہیں تو جلیبی کا شیرہ تو مل جاتا وہاں پر، تو پھر وہاں پر صرف یہی ہوگی، ادب سکھا کر بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے ہیں۔ تو جہاں پر تربیت کی بنیاد ہی ادب پر ہو، ہم نے کبھی کسی اولیاء کی بے ادبی اور گستاخی کو، یا کبھی ہم نے اس بات کی ترغیب دی کہ ہم کو غوث و خواجہ سے بڑھا کر تم پیش کرو؟ منزلوں اور مقامات طریقت کے اعتبار سے بھی، حق کی راہ کے اندر بھی، اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اگر اس کو وہ اپنا کمال یہی سمجھ رہا ہے کہ میں تو بس اپنے ہی پیر کا ہوں، تو وہ مرید اور وہ کامل خلیفہ بھی اور وہ مرید بھی اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی ابھی اس نے اس درجے کی تربیت نہیں کی کہ وہاں جانے کے بعد میں واقع ہے وہاں پر، اور وہاں پر گیا کہ نہیں گیا، کون تصدیق کرے گا اس کی تصدیق کہ تو شیطان کا مرید بنا ہوا ہے، شیطان تیرے کو جھولا جھلا رہا ہے۔ غوث اعظم نظر آ گئے، غریب نواز نظر آ گئے، تاج الاولیاء نظر آ گئے، صابر پاک نظر آ گئے، پنجتن پاک یاد آ گئے، یہ اب یہ اس کی تصدیق کرنے والا تو ایک پیر ہے، اگر وہ کر رہا ہے اچھا ہوتا بھی ہے تو کرتا نہیں، کیونکہ بچانا بھی ہے اس کو، ہاں ٹھیک ہے بیٹا کچھ بھی نہیں نہ رکھ فون بولے۔ اس لیے راہ حق کے اندر میں ایک مرید اس مقام تک بھی پہنچ جائے جہاں کہ سرکار غوث الاعظم بھی اپنی معیت عطا کر دے، غوث الاعظم بن نواز بھی بلا لے، پنجتن پاک بھی بلا لے، اور وہاں پر کلیریفیکیشن کے واسطے یہی ہوگا کہ پیر تصدیق کر رہا ہوگا، اچھا تصدیق نہیں کر رہا، اگر غلط جا رہا ہے تو پھر پیر ذمہ دار ہے گمراہیت کا، اس کا خاموش بیٹھ کر کچھ انسٹرکشن نہیں دے رہا ہے اس کو، تو اس کو سنبھال رہا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ تو نسبتوں کی وجہ سے تھا کہ تجھے کبھی اولیاء نظر آ گئے، بزرگاں نظر آ گئے، وہ بتانے کے واسطے کہ ہاں ہمارا نظام ہے۔ اب تیرا کام کیا تھا کہ اتنا دانتوں سے مضبوط اس نظام کو پکڑ لیتا، سنبھال لیا جاتا، بجائے اس کے اب مزدوری پر سے تو نظر ہٹ گئی، ملنے کے 506 ایک آدھ وقت تھا لکی میں کہ ٹھیک ہے 5000 انعام دے دیا، اس کو تیرا کام پسند آیا، اب نہیں، اب میرا معاملہ بھی بن گیا، ذرا بزرگوں سب ہمارا بھی معاملہ بالکل راست ہو گیا، بولے
اب یہ ذکر یہ مجلس اور یہ نظام اب تم لوگ کرو بولے ہمارا گریڈ تو اونچا ہو گیا بولے اب ہمارا معاملہ تو اونچا ہو گیا. اگر اس طریقے سے تو مزدوری کے ساتھ میں انعام ملنے کی امید ہے, خالی انعام پر مزدوری نہیں رہتی. خانقاہ محمدی کے نظام میں نوازشیں تو نوازشیں ہیں, یہاں پر ایک کو نواز رہے تو دوسرے کو صورت دیکھ کر نہیں روکتے, وہ جتنے رہتے سب کو نواز دی جاتے. اب وہ نوازش کے اندر میں کچھ تو بھی اگر ذرہ ہو گیا, انہیں ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکا, اب اپنے خود نہیں, میرا معاملہ بھی ہو گیا بولے, اب تو مجھے نظر آ گیا غریب نواز کی, اب میرا معاملہ بھی تو وہ انعام تھا رے بابا, دوسرے دن پھر مزدوری پہ جانا تھے, وہ مزدوری کو چھوڑ دیا, انعام کو دیکھ کے تو بھوکا مرتا بھی. جو حق کی راہ کی سپاہی ہوگا اور حق کی راہ کا مرید ہوگا, اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر میں اپنے بنانے کی سوچ دور دور تک بھی نہیں رہے گی, اس کو خود کو برباد کرنے ہی کے لیے تیار رہے گا. وہ ایک اشارہ سرکار دے دو, آپ گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہے, بیوی بچوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وطن سے کوئی واسطہ نہیں, بلکہ حکم کی تعمیل پر دنیا کو لات مار کے نکل جاؤں گا. اگر اجازت ہے تو ایک آدھ چادر کھانے پہ ڈال لوں گا میں, بجائے اس کے وہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, یہ جب تک جھمیلا ساتھ میں ادھر کا صحیح سپاہی نہیں ہے. اور ادھر کا جو سپاہی ہوتا ہے اس کی واحد پہچان تمہارے میرے لیے یہی ہوتی, اپنی ذات کے لیے, کہ اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی نہ کرامت دیکھنے کی نہ کرامتی بننے کی, بلکہ وہ یہ تو کہے گا کہ کچھ بھی پھر زبان سے اس کو وہ بھی تو نکل جائے گا کہ میں فلاں ہوں, میں تم کو کہاں پہچانوں, میں تو میرے پیر کو پہچانتا ہوں. تو وہ لوگ برا نہیں مانیں گے اس کو. غوث الاعظم بھی کہیں گے مجھے نہیں معلوم سرکار آپ غوث الاعظم ہیں تو صراط پر, لیکن میرا پیر بولے گا تو میں ماننے کو تیار ہوں گا. تو برا نہیں مانتے, وہ تربیت صحیح ہو رہی. اسی طریقے سے اور آگے کے نظام ہے, پنجتن پاک کا معاملہ ہے, حتیٰ کہ یہ چیز رب تک پہنچتی ہے. تو رب ہے کہاں, وہاں تو میرے آقا تصدیق کریں گے تو میں مانوں گا. مدینے والے دل کون پہچانتا, اس کو بھی بیٹک میں رکھ دیتا انہیں. وہاں پہنچنے کے بعد ان مقامات پر اگر پیر اس کو کہہ دے کہ یہ مدینے کی چوکھٹ یہی ہے رب, تو بولے گا اچھا یہ رب ہے, تو وہاں پر پھر رب کے سامنے بندہ بن جائے گا. اس سے پہلے تو بندہ کسی اور کا رہے گا ہی. اگر وہ بتا دے کہ یہ تیرا رب ہے, اب وہاں پر وہ بتا دے کہ میرے دو جہاں کے مالک ہے, پھر تصدیق کر دے. اس کے بعد بھی تو اب وہاں پر پھر یہ نظریہ کام نہیں آئے گا کہ نہیں میرا پیر بھی ہے اور دو جہاں کے مالک بھی ہے. خطرے میں پڑ جاتا وہاں پر. میرا پیر بھی ہے, یہ پنجتن پاک بھی ہے, خطرے میں پڑ جاتا. پیر ہی تو وہاں تک پہنچا کہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دو جہاں کے مالک ہے اور یہ رب کی ذات ہے. تو وہاں پر اس لیول کے ساتھ میں اعتماد اور عقیدے اور یقین کی پٹی کو آنکھوں پر باندھ دینا پڑتا ہے. اب وہاں پر اس کی آنکھوں پر مشاہدے کی دنیا کو اندھیرے میں لا دیا جاتا ہے. مشاہدے کی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ چلے اس دنیا میں اور جھانکنے کی کوشش کرے روحانیت اور کرامتوں کی دنیا میں. یہ دوہری پالیسی ہے. جب وہاں پہنچ گیا تو اب ان نظروں سے, دنیا کو دیکھنے والی نظروں سے, اب یہ روحانیت کا نظام کیسا ہے یہ دیکھ نہیں سکتا. اب اس کو پٹی باندھ دینا پڑتا ہے. وہاں پر تو عقیدے اور ایمان کی آنکھ چلے گی, جس کو کہا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آنکھ دل میں عطا کر دیتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ سے زیادہ اعتماد غائب کے نظاموں پر وہ کرنے والا بنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہاں جانے کے بعد میں یہ بھی ذرہ ہم لوگ کھولیں گا, بیٹا آنکھ کچھ نہیں مان چلتی, آ کے آپ پھوڑ دیتے تیرے دور. وہاں پر وہ قابلیت نہیں ہے. وہاں پر اگر پیر خود وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دو جہاں کے مالک ہے اور یہ پنجتن پاک کا نظام ہے اور یہ رب کی ذات ہے, تو پھر دعویٰ تو کرنا چاہیے. یہ جو بولے وہ مانوں گا میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانوں گا. وہ مگر یہ مانیں گا کہ وہ مزاج کب پیدا ہوگا, جبکہ یہاں پر پوری اس کو ثبوت دینا پڑے گا.
اپنی خواہش، اپنی زندگی، اپنا جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد، اپنا خاندان اور اپنی کمائی، اپنی برادری، اپنا مزاج، اپنی طبیعت، ان سب کو کاٹ کرنے کے بعد میں ہی ایک پیر کا بندہ بنے گا وہ. اور بندہ جب بن گیا تو اس کی گندگی کو صاف کر کے اپنا بندہ بنا کر پیر پھر ان کو اس لائن میں انٹرنس کرواتا ہے. سمجھا؟ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے. ہمارے انڈیا میں ایسا چلتا تھا، بولے تو بیٹے کو بھیج دو واپس انڈیا کو، بولی. اب اس ملک میں چلے گیا پاسپورٹ کے ساتھ میں تو وہاں کے قانون اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کو. اب اس ملک میں جانے کے بعد میں یہاں کی کرنسی، وہاں جا کے ریسٹورنٹ پہ کھا لیا خوب گپ 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 گپ، اس کے بعد بل بننے کو آیا تو ہندوستان کے 500 نوٹ نکال کے دے رہا اس کو. یہ نوٹ یہاں نہیں چلتے، نوٹ نہیں، کیا سمجھ رہے تم؟ ہمارے انڈیا کی نوٹ تیرے انڈیا کی ہوگی، مگر یہاں کی نوٹ جا، اتنا کام تو ہے، جا کے وہاں پر ٹرانسفر کرا لے کرنسی. یہاں کی کرنسی تو یہی چلے گی. اگر حقیقت کی راہ کے اندر میں پیر کی غلامی کے ساتھ میں پاسپورٹ ہوتا ہے، پیر اگر وہاں پہنچا دے اور وہاں سرٹیفائیڈ ہو جائے تو سرٹیفائیڈ اور پاسپورٹ ملے گا ہی اس کو جو پیر کا بندہ بن جائے. یہی کمال کی چیز ہے. پیر پرستی کا اگر پاسپورٹ مل گیا ہو، کسی ملک میں اگر چلے گئے ہو، حق کی راہ کے اندر میں پہنچ گئے ہو پیر کے پاسپورٹ کی بنیاد پر، پیر کے ذریعے سے، تو وہاں پر اب اپنے ملک کو بھول جانا پڑے گا. یہاں کی نظر کو یہیں چھوڑ دینا پڑے گا، یہاں کی کرنسی کو یہیں چھوڑ دینا پڑے گا. یہ کرنسی ادھر نہیں چلتی. وہاں پر کیا چلے گی؟ پھر وہاں کی دنیا کی کرنسی الگ ہوتی ہے. کہ مشاہدے کی کرنسی اب اس دوسرے ملک میں نہیں چل سکتی. ایسے شریعت کے نظاموں کے اندر میں دیکھ کے، آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے سنا کے، دعائیں دے کے، دعا دلانے کے، پر ادھر جانے کے بعد میں اللہ تجھے جہنم میں ڈالے، وہ دیتا ہو پیر. اب تو دنیا بنانے کا سے تو جہنم میں بھیج رکھے گا پیر کی. اور ذری بھی ہمدردی نہیں کیا وہاں پر، وہاں وہ چیزیں نہیں چلتی. وہاں پر تو سیدھی بات سمجھنے کے لیے کہ اپنی چتا کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگانا پڑتا ہے. تو پھر پاسپورٹ کے سیٹسفائڈ رہتا، پاسپورٹ مل جاتا اس کو. اب پاسپورٹ پیر کی صورت، پیر پرستی کی صورت میں مل گیا تو پاسپورٹ لے لے کے خالی یہیں بیٹھ کے رہ رہا ہو، جا سکتا ہے، سیر کر سکتا ہے. اب چلے گیا پاسپورٹ کے ساتھ، پیر پرستی کے ساتھ، تو اب وہ تو سیر ہوگی چھوٹی نا. ایروپلین میں بھی جائے گا، سعودیہ بھی جائے گا، عراق بھی جائے گا، ایران بھی جائے گا، کسی بھی ملک کو دنیا میں جا سکتا ہے. پاسپورٹ ہے اس کے پاس. اب وہاں پر جانے کے بعد مگر صرف رعایت یہ ہے کہ ادھر کی کرنسی کو بلیک میلنگ ادھر مت کر. اب وہاں جانے کے بعد حق کی راہ میں آنے کے بعد ذرا میرے کو بھی دکھنا نا، وہ ذرا بھروسہ آنا نا. حکم تو دے رہے مگر حکمت معلوم ہونا نا، وہ چکر ہے. وہاں پر تو اعتماد، وہاں کے دیکھنے کی نظر الگ ہوگی. دنیا کو دیکھنے کی نظر یہ ہے تو یہاں پر اب ان آنکھوں پر پٹی بندی جائے گی. اب وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا. دل کی آنکھوں سے اولیاء کی مجلسیں ہوتی کرتے، اس میں دنیا کے فیصلے ہوتے کرتے، خواجہ جی کے پاس میں یہ اور غوث الاعظم کو دیتے، اور پھر اس طریقے سے وہ ہوتا، اور وہ بولے ہاتھ میں غوث الاعظم یہ لکھ کر دے دیے، دستخط ہو گئی، اور پیر کو دے دو. بولے اب یہ سن کے دیکھ کے بھی یہ خارج زبانی جمع خرچی کیا ہے، یہ کہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ شک میں آ جاتا ہوں. وہیں پر ایمبیسی جو رہتا ہے ایئرپورٹ، وہیں پر بہت ہوشیار لوگوں کو کھڑے کرتے ہیں. وہاں پر فوراً ذرا سا شک والا وہ دکھا ہوا تو اس کو تحقیق کے لیے بازو کر دیتے، ذرا مسٹر وہ لائن میں ٹھہر جاؤ تم یہاں پر، کیوں کیا ہو رہا، کیا ہاں پورا اگلنا شروع کر دیتا ہو. تو وہاں پر تو شک چلتا ہی نہیں، یہ دکھنے سے زیادہ یقین کرنا پڑتا ہے. غوث الاعظم کا نظام، ہاں اولیاء کا نظام، یہ نظام بالکل میری آنکھوں سے دیکھنے اور میرے مشاہدے کرنے سے زیادہ میں اس پر یقین کرتا ہوں. یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ نظام نہیں چلتا، بلکہ وہ نظام کھل جاتا ہے. ارے وہ کیسا کھلتا ہوں گا؟ تو شریعت والوں کا بھی تو کھلتا نا. اگر زندوں سے مولیوں سے نہیں سمجھا سکتے نا، تو کسی کے کوئی مرنے سکرات کے موت کے اندر حالت میں ہے نا، رہتے یہی دنیا میں، یہ چاکیوں میں، یہ ہاتھ پاؤں ناک کان سب، مگر جب اس مقام پر بارڈر پر پہنچ جاتے نا تو ادھر کا سب بھول جاتے، ادھر سے بے رخ ہو جاتے ہو. ادھر کو دیکھ کے اشارے بھی کرتے رہتے، آنکھیں بھی نکال کے چھت کو دیکھتے رہتے، نہیں ہاتھ یوں کرتے رہتے، پاما یوں نزدیک دور کود کے بھاگتے رہتے. کیسے
ہر کرنا سب کرنا. کیا ہو گیا ان کو؟ عامل کو لے کر آ رہا تھا. عامل کیا کام کرتا وہاں پر؟ اب ہو گیا دنیا ہی میں رہ کر، اب دنیا سے اندھے بن کر، اس لیے کہ حق کے مشاہدے کا نظام ہی اس کو بھولنے پر ہوتا ہے. اگر خوش قسمتی سے ترقیات کے ساتھ میں پاسپورٹ مل جائے، پیر ایسا کامل مل جائے، اگر وہ مقامات حاصل ہو جائے، تو پھر وہاں پر جا کر میرے کو یہ آنکھ سے غوث و خواجہ کو دکھا دو ایسا ملنا جیسا، یوں نہیں. صحیح ہے کہ حق ہے کہ ذرا میرے کو معلوم ہو جانا نا، تو یہ آنکھ سے وہ نہیں. یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چل سکتی. وہاں کی کرنسی جیسے وہ صحابیہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ کر دھوکہ کھا سکتی ہوں، لیکن آپ نے فرما دیا. اچھا فرما دیا کہ خالی خوش نہیں کر دیے بلکہ رونا بند، غم بھول گئے کہ اسباب سے دیکھنے والی آنکھ بالکل بیکار ہو جائے وہاں پر، اور باطن کی اور ایقان اور یقین اور عقیدے کی، پیر کی ذات پر اعتماد کی نظر اتنی کھل جائے. اور وہ کھلنے کا مطلب یہ کہ وہاں پر بھی کوئی دنیا، کوئی خواہش، کوئی کرامت اپنی ذات سے، بزرگوں کے معاملات میں کرامتوں کی تمنا کرنا، یہ بزرگوں کے نظام کی ناقدری ہے. بزرگوں کا تعارف صرف ان کی کرامتوں کی بنیاد پر کرنا، ان کی ذاتوں کی عظمتوں کے مقابلے میں ان کی کرامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نہیں، یہ چیز ہوتی ہے جب اس وہاں پر انٹرسٹ ہو جائے، خوش قسمتی سے حق کے اس ملک میں اگر جانا ہو جائے، تو جہاں پر اولیاء ہے، پنجتن پاک ہے، جہاں غوث و خواجہ ہے، اور جہاں سید ابوالفضل بغدادی رضی اللہ عنہ ہے، جہاں پر پنجتن پاک ہے، جہاں پر دو جہاں کے مالک کے نظام ہے. اس لیے حق کی راہ کے اندر نہیں، حق کے ساتھ میں چلو. تو حق کے ساتھ چلنے والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد میں اگر وہ منزل تصدیق کر کے پیر پہنچا دے، پاسپورٹ اگر ساتھ میں ہے، تو اس ملک میں پھر وہاں کا یہاں کی کرنسی نہیں چلتی. وہاں پر یہ دکھنے والی دنیا سے زیادہ ہونے والے فیصلوں کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے. وہاں کی کرنسی وہ ہے. تو وہ منزل آئے تو وہاں پر بھی ہمت پست نہیں کرنا، وہاں پر بھی ڈٹ کے رہنا، ہمارا نام خراب نہیں کرنا، وہاں پر ہمارا نام خراب نہیں کرنا. غوث و خواجہ کا نام کام آئے گا، نسبت کام آئے گی وہاں پر. ہاں، تو جہاں کے مالک کنارے نقبات کی نسبت کام آئے گی، پنجت انفاق کی نسبت کام آئے گی، کیونکہ ساری کرنسیاں وہ چلتی سوئے نہیں. بحق لا الہ الا اللہ.